تہجد کے تحفے سے اللہ صرف ان بندوں کو نوازتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ بندے اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کا خیال اور اللہ کی ذات۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے، ہونے والا ہے جو ناممکن سے ممکن۔ اگر تم تہجد تک پہنچے ہو تو اب تمہیں تمہاری یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائے اور آپ کا دل کہے کہ صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، کہ تہجد کا دروازہ ہمارے لیے ابھی بند نہیں ہوا۔ جب دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے کہ مسئلے پر سر رکھ کے رونا۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مسئلے پر اپنا وجود رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے، یعنی تہجد کے وقت۔ تہجد تو ہے ہی معجزوں کا دوسرا نام، اور معجزے تو ہر دعا کے ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں بڑی طاقت ہے۔ فرض نماز سے پہلے پھر تہجد، کہ فقیروں کا محبوب وقت، کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنے دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں پھیلاتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لی تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، عجب چیز ہے یہ لذت تہجد۔ تنہا رات گزارنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی یعنی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اکیلا رات گزارے، کہ تنہا رات گزارنے کی ممانعت اسی لیے ہے کہ بسا اوقات رات میں طبیعت کی اچانک خرابی، بیماری، چوری کا خدشہ، ڈر اور وحشت وغیرہ جیسی کئی وجوہات کی بنا پر انسان کو ساتھی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نیز رات کے وقت شیاطین بھی پھیل جاتے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں اور دل میں طرح طرح کے وسوسے اور گناہ کے جذبات ابھارتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اکیلا رات نہ گزاری جائے، اور کیا ہی 100 گنا بہتر ہے کہ رات تہجد کی نماز ادا کر کے گزاری جائے اپنے رب کے ہمراہ۔ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟
آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ اس کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پریشانی ذہن میں رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے لیے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اترتا ہے۔ اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے، اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ ہاں، ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں، تہجد کے وقت کی بات۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت ہی خاص عبادت، بہت ہی خاص۔ اب یہاں ہم تہجد کے آغاز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تہجد سے پہلے 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ ربی پڑھے۔ پھر یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے۔ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کی تنگی والی جگہ سے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عبادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ جب عادت ہو جائے تہجد کی تو بنا پڑھے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اور تہجد۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنی دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے۔ آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ میں آ گیا ہوں، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے کہ کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے۔ پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ کہ تہجد کے نوافل 2 سے 12 نوافل جتنے چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی دل کی دعائیں مانگے۔ تہجد کے نوافل کے بعد اور سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے
اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جس کو بخشا جائے، اسی لیے اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے، وہ رب کعبہ ضرور عطا کرے گا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ شفائے تہجد، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاخ راتوں میں بہائے جاتے ہیں، اور کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت تہجد تھا، دل ویران تھا، مجھے نہ نیت آتی تھی نہ طریقہ، لیکن میں کھڑی تھی اس کے دربار میں جیسے ایک مجرم اقراری کھڑا ہوتا ہے، اپنے خالی اندر کی طرح خالی آنکھیں لیے کھڑی تھی، میں ہاتھ اٹھے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ تیری یہ بندی تیرے حدود توڑنے والی، یہ ذرے سے بھی ہلکی ہو کے تجھ جیسے برتر کی ناراضگی مول لینے والی بے وقوف بندی اب ٹوٹ کے تیرے سامنے کھڑی ہیں۔ آنکھوں کی بنجر زمین سے کب پانی نکلا، کب رکوع میں سجود ہوا، کچھ نہیں یاد ہے تو بس یہ کہ حالت سجدہ ہے اور بس یہ آواز اللہ جی عیار سہی مکار سہی، میرے سجدے جھوٹے سہی مگر میرا سر جھکا ہے۔ تہجد کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا، وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر ساتوں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کہ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ تہجد بھی پڑھا کریں۔ تہجد پڑھا کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تو تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پایا وہ رات کی تاریکی میں سمٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب پر یقین رکھے، بے شک وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو کبھی نہ بھولے، وہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنے والا کن فیکن کا مالک ہے۔ کہ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت
بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن، احسن الجزا۔ مایوس نہیں ہوتے، اگر پہلی دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس بار پھر سے کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور سنے گا، اور اللہ ہی تو ہے جو سننے والا ہے۔ یوں مایوس نہیں ہوا کرتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا، اللہ سے فریاد۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ دعا کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری ہی نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، اپنے دل کو درد آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اور وہی تو ہے میرا اللہ جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، اور ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ تعالی ہماری مدد بھی جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ان وسیلوں سے کرتا ہے۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی راہ کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس سے نا امیدی ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کرے، اللہ کو بتایا کرے کہ ہم بالکل بے بس اور کمزور ہیں۔ جو درد آپ کو اندر تنگ کر رہا ہے اس درد کو فقط اللہ کے سامنے آنسو میں بہایا کرے، جو الجھنے ہیں وہ سب اللہ کے سامنے رکھا کرے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی اور مخلوق کی نامحتاجی۔ تو اللہ غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ ساری دنیا اگر تمہیں مل کر مایوسی کی طرف دھکیلے اور تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ مومن کا عجیب معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس لیے کہ خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔